أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لتحکم بین الناس، یا ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا آپ پہ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، ولا تکن للخائنین، اور آپ طرفداری نہ کریں خیانت کرنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی، خصیمہ جھگڑا کرنے والوں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین، آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ لڑیں، جھگڑا نہ کریں، یختانون انفسہم، جنہوں نے خیانت کی اپنے نفسوں کے بارے میں، ان اللہ لا يحب من کان خوانا نثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیانت کرنے والوں کو، بہت زیادہ گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، وهو معهم، حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یبیتون، جس وقت وہ رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، ما، اس چیز کا، لا یرضى من القول، جو اس کو وہ نہیں پسند کرتا، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ بما یعملون محیطا، ہمیشہ سے جو عمل کرتے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، تم ہی تھے وہ لوگ، جادل، تم جنہوں نے جھگڑا کیا، عنہم، ان کے بارے میں، فی الحیات دنیا، ان سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی بارے میں، فمن یجادل اللہ، کون ہے جو اللہ سے جھگڑے گا، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، اما یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو قیامت کے دن ان پہ وکیل ہوگا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے بھی ومن یعمل، جس نے بھی عمل کیا، سوءا برا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے استغفار کیا، یجد اللہ غفور رحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا غفوراً، معاف فرمانے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اسما، جس نے گناہ کمایا، فانما یکسبہ، وہ اس کو کماتا ہے، علی نفسی، اپنے آپ پر، وکان اللہ علیم حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا، حکیمہ، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، جس نے کمائی خطا او اسما، یا گناہ، ثم یرمی بہ، پھر اس کو الزام لگا دیا، بہتان باندھ دیا اس کا، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اٹھا لیا بوجھ، بہتانا، بھاری بہتان کا، و اسم مبینہ، اور واضح گناہ کا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لہمت طائفہ، تو البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں گے یا آپ کو بہکا دیں گے، وما یضلون الا انفسہم، وہ نہیں غلطی میں ڈال سکتے یا وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ پہ کتاب، الحکمہ، اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ چیز سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر، نہیں ہے کوئی بلائی بہت زیادہ، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر من امرا، جس نے حکم دیا، بصدقۃ، صدقے کا، معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کا، ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے، یا ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ راستے پہ چلا، نولہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، جس طرف وہ پھرا، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے لے کے 114 نمبر آیت تک، یہ آیت نمبر 105 سے لے کے 114 نمبر آیت تک ایک واقعہ ہے، اس کی طرف جو ہے اشارہ ہے، یا اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے تفصیلی جو ہے آیات نازل کی ہیں، اور یہ واقعہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ بنو ظفر کے قبیلے میں سے ایک شخص تھا، ابیرق،
ابیرق یا تعمہ بن ابیرق دونوں طرح اس کو کہتے ہیں. اس کے 3 بیٹے تھے، بشر، بشیر اور مبشر. اچھا یہ لوگ انتہائی غریب قسم کے لوگ تھے. تو ہوا یوں کہ شام کی طرف سے کچھ ساز و سامان آیا ایک شخص کا جو ان کا پڑوسی تھا، جس کا نام رفع بن زید تھا. تو رفع بن زید جو ہے وہ میدا استعمال کیا کرتے تھے، میدا بھی منگوایا کرتے تھے. مدینہ میں میدا وہ لوگ استعمال کرتے تھے یا ان لوگوں کے لیے یوز کیا جاتا تھا جو تھوڑے سے بڑے ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، اور جو عام لوگ ہوتے تھے وہ آٹا وغیرہ کھا کے گزارا کرتے تھے. میدے سے مراد فائن آٹا بھی ہو سکتا ہے، میدا بھی. بہرحال انہوں نے 1 بوری میدا اپنے سامان میں منگوایا، اور چونکہ یہ بہت قیمتی سامان ہوتا تھا تو اس کو انہوں نے چھپا کر کے اپنے یعنی جو محفوظ جگہ تھی اسلحے کا گودام اس میں رکھ دیا. اب بشر، بشیر اور مبشر تینوں بھائیوں نے رات کو جو ہے چھاپا مار کے اس میدے کو چوری کر لیا، اس کو چوری کر لیا. اب رفع بن زید نے جو ہے کہا کہ میرا مال چوری ہو گیا، اور انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس کی تفتیش کرے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ بشر، بشیر، مبشر رہتے ہیں وہاں پہ آگ جلی ہے رات کو اور خوشبو آ رہی روٹی وغیرہ کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہی چوری کی ہے. وہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. تو ادھر سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ آٹا وغیرہ جو ہے نا راتوں رات جو ہے یہودی کے گھر پھینک دیا. جو چوری کیا ہوا سامان تھا نا وہ ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ یہ جو بشر، بشیر اور مبشر یہ انتہائی غریب قسم کے منتدار اور مسکین قسم کے لوگ ہیں، ان پہ الزام لگا دیا ہے. انہوں نے چوری نہیں کی، ان کے گھر میں تو آٹا ہی نہیں ہے. چونکہ پھر انہوں نے مشہور کروا دیا جو بشر جنہوں نے چوری کی تھی کہ بھائی چوری یہودی نے کی ہے. تو یوں جو ہے جب یہ باتیں ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کر دی. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خیانت کرنے والے ہیں بشر، بشیر اور مبشر، جن کو آپ مسکین سمجھ رہے ہیں یا جن کو آپ امانت دار سمجھ رہے ہیں، حقیقتاً چوری انہوں نے کی ہے اور ذمہ لگا دیا یہودی کے. تو آپ ان کے ساتھ طرفداری نہ کریں، یہ خیانت کرنے والے ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہیں. تو اب اس طرح کریے کہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجیے. جو آپ نے جو ہے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ چوری انہوں نے نہیں کی ہوگی یا چوری جو ہے فلاں نے کی ہے، ان کی جو ہے باتوں میں آ کے، تو اللہ سے بخشش طلب کیجیے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کی جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قاضی اگر فریقین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہو تو ان میں سے اگر ایک فریق جو ہے زیادہ چرب زبان ہو، یعنی تیز ہو، اور وہ دلائل دینے میں چاہے وہ جھوٹے دلائل ہی کیوں نہ دے رہا ہو وہ پیش کر دے اور قاضی جو فیصلہ کر دے، تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے لیے کہ لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں اور میرے پاس لوگ فیصلے لے کر کے آتے ہیں، اپنے فیصلے کرواتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی ایک زیادہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنے دلائل دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، حالانکہ وہ اس کے حق کا فیصلہ یعنی وہ اس کے اگینسٹ ہو فیصلہ، یعنی وہ کسی دوسرے کا حق تھا تو اس نے لے لیا، تو یقیناً وہ کیا لے رہا ہے؟ جہنم کا ایک انگارہ لے رہا ہے، جہنم کی آگ لے رہا ہے. تو اب چاہو تو اس کو زیادہ کر لو اور چاہو تو اس کو چھوڑ دو. یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. دوسرا اس میں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بات ہوئی جھگڑوں کے بارے میں اور آپ نے فیصلہ کر دیا، تو چونکہ حقیقت حال سے آپ واقف نہیں تھے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پہ بتایا گیا ظاہر کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کیا. تو آپ جو ہے انسان ہیں، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے بھول چوک تھی. بھول چوک جو ہے یہ معاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے اللہ جو ہے وحی کے ذریعے سے رہنمائی کر دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے. اگر غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو کبھی بھی ان خیانت کرنے والوں اور جو جھگڑا کرنے والے تھے، یعنی جھگڑا خام خواہ نے ڈالا تھا نا، دوسرے نے تو اپنا حق مانگا تھا کہ میری چوری ہو گئی ہے، تو الٹا انہوں نے ایک اور بھی گناہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بے گناہ اگرچہ یہودی ہے، یہودی پہ الزام لگا دیا، اس کی جو ہے عزت کے ساتھ کھیلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیتے.
تو کیا معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خیانت پہ ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا اور آپ کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتے، بلکہ رفع بن زید کو جو ہے فوراً اس کا مال جو ہے ان سے واپس دلواتے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں نہ جھگڑیے جنہوں نے خیانت کی اپنے نفسوں کے بارے میں۔ اچھا، اپنے نفسوں کے بارے میں کیوں خیانت؟ کہ چونکہ جو کسی دوسرے کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرتا ہے حقیقتاً وہ اپنے ساتھ ہی خیانت کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نثیما، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیانت کرنے والے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی اسی متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ خیانت والے لوگ پسند نہیں ہے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، یعنی یہاں پہ ظاہری طور پہ انہوں نے جو مال چوری کیا تھا اس کو یہودی کے گھر میں ڈال کے تاکہ لوگوں سے چھپ جائیں، لیکن یاد رکھیے اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا عالم الغیب ہے، اور ہر طرح کے معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ جانتا ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یبیتون، جب یہ راتوں رات مشورہ انہوں نے کیا اور راتوں رات انہوں نے چوری کی، یعنی یہ جب پلاننگ بنا رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، تو اللہ تو ان کی خیانت کو جان رہا تھا، اللہ کا علم تھا یہ کیا کر رہے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، نہ رفع بن زید کو معلوم تھا، نہ جو ہے بعد میں انہوں نے جو کام کرنا تھا اس بارے میں جو معلوم تھا، کہ یہودی کو معلوم تھا کہ یہ چوری میرے سے میں آ جائے گی۔ یہ تمام معاملات جو ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ تھا، اور وہ بات یعنی یہ جو مشورہ کر رہے تھے یا جو منصوبہ بنا رہے تھے اس چوری کا اور اس کے بعد میں جو انہوں نے کرنا تھا، اللہ رب العالمین اس بات پہ راضی بھی نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، دیکھنے کے باوجود اللہ اس پہ راضی نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور یاد رکھیے ایسا کیوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ سے جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ لوگ جو ہے آج کوئی بھی برا کام کرنے کے لیے لوگوں سے چھپتے ہیں، حالانکہ چھپنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، تو اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جہاں کہیں بھی چھپ کر کے بھی کام کریں گے اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، یعنی اس چوری کے معاملے میں تم نے جھگڑا کیا۔ یہ جو ہے اس قبیلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے طرفداری کی تھی ان تین بھائیوں کی، وہ قبیلہ ظفر کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر کے شکایت کی تھی کہ یہ جو رفع بن زید اور قتادہ ہیں انہوں نے ان بے گناہوں پہ نیک لوگوں پہ جو ہے الزام لگا دیا ہے، حالانکہ رفع بن زید نے الزام نہیں لگایا تھا، وہ حقیقت پہ مبنی تھا۔ تو ان کے جو ہے کہا رہا ظفر کے لوگوں کو بھی جن کی طرفداری آپ کر رہے ہو ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ذرا یہ بتلاؤ آج تو جھگڑا کر لیا ہے، کل قیامت کے دن بھی جھگڑ لو گے اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ انصاف کرے گا، رفع بن زید کی جو چوری انہوں نے کی ہے اس کے معاملے میں ان کو جو ہے انصاف کے کٹارے میں لایا جائے گا، اور وہاں پہ ان کی وکالت کرو گے قیامت کے دن، تمہاری یہ استطاعت ہوگی، یہ جرت ہے تمہاری کہ تم جو ہے کل قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے جو ہے ان کے بارے میں جھگڑ سکو اور ان کے وکیل بن کے ان کی وکالت کر سکو؟ ایسا تو وہ نہیں کر سکتے تھے چونکہ معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے لوگوں کی طرفداریاں ویسے میں کرنا چھوڑو، ظالم کا جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑو، بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہ بھی اسی متعلق ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے بھی برائی کمائی، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا ظلم کی اپنی جان پہ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہادر رحم کرنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جیسے ان تین بھائیوں سے گناہ ہوا ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم یہ تھا ایک تو انہوں نے جو چوری کی تھی، اور دوسرا ظلم یہ تھا کہ اس چوری کو جو ہے الٹا ڈال دیا، کس پہ؟ یہودی پہ ڈال دیا۔ تو اگر جو ہے یہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے، یعنی وہی کے ذریعے اب ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی تربیت بھی کیجیے، گناہ تم سے ہو چکا ہے، تو اب اس گناہ پہ جو ہے آپ ڈٹ جانے کے بجائے جو ہے شرمندہ ہو جاؤ اور بخشش طلب کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پہ جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اور ایک گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، الزام تراشیاں جو ہے وہ کرتا پھرے یا بے گناہ لوگوں کو پھنساتا چلے، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے کمایا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، تو اس گناہ کو جو ہے اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے، یعنی یہ گناہ مت سمجھے کہ وہ دوسرے کے اوپر ڈال کے جو ہے
یہ بری ذمہ ہو جائے گا، بلکہ یہ اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ وکان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حکیم حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، جس نے خطا کی، او اسمن، یہ گناہ کیا۔ خطیہ اور گناہ جو ہے یعنی ایک ہے خطا، یہ بھی تو گناہ ہی ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خطا جو ہے یہ بغیر ارادے سے ہو جاتی ہے، اور اسم جو ہے یہ ارادتاً جو ہے گناہ کو کہتے ہیں۔ ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو جو ہے الزام لگا دیتے ہیں یا اس کو تہمت جو ہے لگا دیتے ہیں کسی بے گناہ پہ۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ بشر، مبشر اور شبیر نے جو ہے، بشیر نے جو ہے یعنی ابیرق کے 3 بیٹوں نے جو یہ چوری کی ہے، اور چاہے وہ ارادتاً کی تھی یا جو ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے کیسے بھی انہوں نے کی ہے، پھر جو ہے انہوں نے بے گناہ پہ ڈال دیا۔ بے گناہ کون تھا؟ یہودی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، باری قسم کا بہتان بھی انہوں نے اٹھایا ہے اور واضح گناہ بھی، یعنی ایک تو انہوں نے بہتان کا گناہ اور دوسرا جو ہے انہوں نے چوری کا گناہ۔ تو دونوں طرح کے گناہوں کے جو ہے یہ مرتکب ہوئے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ دین اسلام کی شفقت، دین اسلام کی رحمت اور دین اسلام کا اعتدال پسند مذہب ہونا۔ دیکھیے یہاں پہ اگر یہودی غور کریں قرآن پہ تو ان کو جو ہے ایمان لانے پہ جو ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک یہودی جس پہ الزام لگا تھا اس کو بری ذمہ قرار دینے کی صورت میں، اس کو انصاف دینے کی خاطر اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی ہے، اور حتیٰ کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اصلاح کی ہے، ان کو بھی بتلا دیا ہے کہ آپ جس غلطی پہ جانے والے تھے اس غلطی سے جو ہے رسول اللہ کو روک دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دین اسلام کا معتدل ہونا، یہاں پہ اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ خیر ہے چلو یہودی پہ الزام لگ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری طرف تو مسلمان ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو ہے انسانیت کے معاملے کو دیکھا ہے کہ دونوں طرف انسان ہیں، ایک طرف یہودی تھا، ایک طرف جو ہے مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نے جو کام کیا تھا اس کام کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بہتان عظیم یعنی بھاری بہتان قرار دیا ہے کہ اگرچہ وہ بہتان یہودی پر ہی کیوں نہ لگایا جائے، یہ بہتان جو ہے بہتان ہی ہے، اس کا گناہ جو ہے ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر پہ بہتان لگا دیا جائے، غیر مسلم پہ بہتان لگا دیا جائے تو انسان کہے کہ مجھے اس بہتان کا گناہ نہیں ہوگا، گناہ جو ہے اس کا ہوگا اور اس پہ جو ہے مواخذہ بھی ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم نہ ہوتا، وہ فضل عظیم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے فوراً سے وحی نازل کر کے حقیقت حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ چور کون ہے، چوری کن نے کی ہے، اور جو بے گناہ ہے وہ کون ہے۔ تو چوری کرنے والوں کی خبر جو ہے دے دی ہے کہ یہ جو لوگ سفارشیں لے کر کے آئے ہیں نا، ظفر کے لوگ، اور یہ جو شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً جو ہے انہی کے لوگوں نے جو ہے چوری کی ہے اور یہودی پہ ڈال دی ہے۔ رفع بن زید کا جو مال تھا وہ چھپانے والے یہی ابیرق کے بیٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، لوگوں نے تو ایک گروہ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو غلطی پہ لے چلیں گے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ آپ کو غلطی پہ نہ لے کے جاتے کیونکہ آپ کا اس میں تو کوئی قصور نہ ہوتا، آپ تو حقیقت حال سے واقف نہیں تھے، یہ جب کہ حقیقت حال سے واقف تھے تو یہ اپنے آپ پہ کیا کرتے، اپنے آپ کو ہی غلطی پہ ڈالتے یا بہکاوے میں ڈال دیتے، یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ باتیں بتلائی جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حقیقت حال کا معلوم نہیں تھا، اگر عالم الغیب ہوتے تو ان چیزوں کا علم رسول اللہ کے پاس پہلے سے ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل تھا آپ پہ بہت بڑا فضل تھا۔ یہ بڑا فضل اس لیے بھی تھا کہ ایک تو آپ اس چیز سے بچ گئے، دوسرا یہ کہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قدغن سے بچ گئے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے ایسے ہی ہو جاتا، یہودی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ ہو جاتا تو رہتی دنیا تک یہودی جو ہے اسلام کو جو ہے تان و تشریح کا جو ہے وہ بناتے،
نشانہ بناتے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا یہ پیغمبر جو ہے اور مسلمانوں کا جو دین ہے اس نے جو ہے دیکھو مسلمانوں نے جو ہے غلطی کی ہے اور اس کا الزام جو ہے یہودی پہ ڈال کے یہودی کو جو ہے وہ سزا دلوا دی گئی ہے، تو یہ اسلام جو ہے عدل والا اسلام نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی تو اللہ نے جو ہے اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی کردار کشی سے جو ہے بچا لیا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، کہ خفیہ سرگوشیوں میں جو ہے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بلائی کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اگر کوئی بات کرتا ہے صدقے کی، کوئی بات کرتا ہے نیکی کی، کوئی بات کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کی، تو یہ باتیں اگر وہ خفیہ طریقے سے اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں، دکھلاوا نہیں چاہتا، تو اس پہ جو ہے کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے علاوہ راستے کی پیروی کی، تو ہم اس کو وہاں پھیر دیں گے جہاں وہ پھرا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی اعتبار سے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کے غیروں کے حکم پہ چلتا ہے، یہ شقاق اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر کے غیروں کی باتوں کو جو ہے آپ کی باتوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، اپنے کسی امام کی، اپنے کسی مولوی کی، اپنے کسی برادری کی، اپنے کسی وڈیرے کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور اس مخالفت کے بارے میں جو ہے جہنم وعید ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کرام سے ملے گا، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے کائنات کے اوپر جو ہے مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ چلنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک گروہ۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا علیہ، بس نہیں، بلکہ کہا جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہوں اور مجھے دیکھ کر کے جس طریقے کو فالو کر رہے ہیں میرے صحابہ کرام، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ طریقہ جو ہے راست والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ جس نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہدایت واضح ہونے کے بعد اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کے چلا، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی باہمی اختلافات کو لے کر کے ان کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی جو اسلام کی صورت ہے اس کو جو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے معیار بنایا ہے، ایمان کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ آیت گزر چکی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام تم ایمان لائے تب یہ ہدایت والے ہوں گے، تب یہ حقیقی ہدایت کو پالیں گے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کے طریقے کو جو ہے چھوڑ کر کے کسی اور طریقے پہ چلنے والے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ چاہیے کہ صحابہ کرام کی مخالفت کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔